بری صحبت کا اتنا بڑا وبال آج ہمارے دور کے اندر ہے میرے بھائیوں. غلط صحبت کی وجہ سے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. میرے نوجوان بھائیوں، کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کو جانچ لیا کرو، اس کا دین کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کیریکٹر کیا ہے. ہماری دوستیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چائے سے شروع ہوتی ہیں، سگریٹ نوشی کی طرف جاتی ہیں، گٹکا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، ڈرگز کا شکار ہوتے ہیں، چوری کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ قتل تک چلا جاتا ہے. آج کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا. یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا میرے بھائیوں. شیطان چاروں طرف سے اس موبائل کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہے، جس کے سبب ہمارے نوجوان اس شعر کے مصداق ہیں. جس کے سبب ہمارے نوجوان اس شعر کے مصداق ہیں. کیا شعر ہے؟ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. آج ہمارے جوانوں کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. آج نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ؟ کیسے کیسے ظلموں کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں. ساری دنیا، ایک وقت تھا طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، 17 سال کے نوجوان مسجد اقصی کو فتح کرتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرتے ہیں، روم جیسے سپر پاور ان کی قدموں کے نیچے آ کر کے گرتے ہیں. ایسے نوجوان کی تاریخ ہم نے رقم کی. آج ہمارا نوجوان چونٹی سے ڈر جاتا ہے، جھنگور سے ڈر جاتا ہے، چپکلی سے ڈر جاتا ہے. اتنا کمزور ہمارا نوجوان ہے میرے بھائیوں. یہی وجہ ہے ساری دنیا آج ہمیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے. جتنے بھی صحابہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے. یا تو ان کی عمر 18 سال کی تھی، یا وہ جو ہے 15 سال کے تھے، یا وہ جو ہے نا 20 سال کے تھے، یا 30 سال کے تھے. اس عمر میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کائنات کا ہر شخص جو ہے ان کارناموں کو یاد کر کے آج بھی جو ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. وہ ہمارے نوجوان تھے میرے بھائیوں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى الأنبياء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بزرگان اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ستائش صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا تن تنہا پروردگار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا وہ ہے نوجوانوں کے نام اسلام کا پیغام. محترم حضرات، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. نوجوان
کسی بھی قوم کی طاقت ہوتا ہے، نوجوان کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان ہی ہیں جو کسی بھی قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے بغیر اس کا جسم جو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی بھی قوم اپنے نوجوانوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، اسی دور میں جو ہے نوجوانی کا جو دور ہوتا ہے، عادتیں بنتی بھی ہیں اور عادتیں بگڑتی بھی ہیں، اور جذبات اور احساسات کی حیرت انگیز تبدیلیاں جو ہے نوجوانوں کے اندر واقع ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جنسی خواہشات انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ ایسے حالات میں اگر نوجوان چھوٹی بھی غلطی کر لیں تو وہ جو ہے ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان حالات میں نوجوانوں کو اگر تھام لیا جائے، ان کو سہارا دیا جائے، ان کو بچا لیا جائے، ان کو ایسی آفتوں سے، فتنوں میں گرنے سے روک لیا جائے، تو یقین مانیے یہی وہ نوجوان ہوں گے جو قوم کو بلندی پر پہنچانے کے لیے طوفانوں کا مقابلہ کریں گے، دریاؤں میں کود پڑیں گے، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، اور آگ کے دریاؤں میں چلنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ نوجوان ہوں گے میرے بھائیوں۔ ہم حضرات صحابہ کی زندگی اگر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار، ہر جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کر کے حصہ لینے والے خالد بن ولید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور وہ اپنی عمر کے کس پڑاؤ میں تھے؟ نوجوان، 18 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان۔ جتنے بھی صحابہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، یا تو ان کی عمر 18 سال کی تھی، یا وہ جو ہے 15 سال کے تھے، یا وہ جو ہے نا 20 سال کے تھے، یا 30 سال کے تھے۔ اس عمر میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کائنات کا ہر شخص جو ہے ان کارناموں کو یاد کر کے آج بھی جو ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ وہ ہمارے نوجوان تھے میرے بھائیوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے کس پڑاؤ میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے؟ کس پڑاؤ میں؟ ابو بکر کی عمر صرف 30 سال تھی، حضرت علی کی عمر صرف 16 سال کی تھی جس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ وہ نوجوان تھے میرے بھائیوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کے وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہماری جماعت اور جمعیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں، امیر ہوتا ہے لیکن اکیلا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے ہمارا لیکن اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے امت کے امیر، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ وہ نوجوان صحابہ تھے جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا بہ کندھا، شانہ بہ شانہ چل کر کے اسلام کو قوت پہنچانے کا کام کیے۔ اور آج ہمارے امیر دیکھیے جماعت کے، اکیلے تنے تنہا، جہاں بھی جاتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں امیر اکیلا کھڑا ہوا ہے، پریشانیاں آتی ہیں امیر اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوان ہوٹلوں کے چکر مار رہے ہیں، چوراہوں کے چکر مار رہے ہیں، اور یہاں وہاں کی تفریحی مقامات پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھیے ہماری جوانی ہم جو ہے کہاں پر ضائع کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کے اندر جوانی کا جب تذکرہ کیا گیا، جوانی کی تعریف کی گئی، جوانوں کی تعریف کی گئی قرآن مجید کے اندر۔ سورہ کہف ہم لوگ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر
اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، وہ ایسے نوجوان تھے اصحاب کہف، جس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ان کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر، شرک میں مبتلا، لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے پر زبردستی کرتا. ایسے حالات میں انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. پروردگار نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہی یہ وہ نوجوانوں کی جماعت تھی، یہ وہ نوجوانوں کی جماعت تھی کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ توحید انہوں نے بلند کیا. وقت کے بادشاہ کے سامنے نظروں سے نظریں ملا کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. انہم فتیۃ آمنوا، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا. آمنوا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. تو پروردگار نے ان کی ہدایت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور زیادتی فرمائی. میرے بھائیوں، اصحاب کہف کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کے کردار کو کتنا ابھارا گیا ہے. وہ نوجوان ہوتے ہیں جو وقت کے بادشاہوں سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، جو وقت کے بادشاہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے پیچھا نہیں ہٹتے. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے پروردگار کی دعوت کو رکھا، دین اسلام کی دعوت کو رکھا، فرعون کے خوف سے کئی لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، کئی لوگ سہمے ہوئے تھے، کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک وہ جماعت تھی جو فرعون کو بھی جو ہے نا پیچھے رکھ گئی. فرعون کے ظلم و ستم مشہور ہیں، فرعون سب سے بڑا ظالم اور جابر. اس کے باوجود ایک جماعت سامنے آئی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تعریف فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من بعدہم. فما آمن لموسیٰ، کہ موسیٰ پر جن لوگوں نے ایمان لایا وہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی. فرعون کے کسی خوف، فرعون کے کسی روب کے چکر میں وہ لوگ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان کی. محترم حضرات، ہم اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جو ہے نوجوانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کس صورت میں داخل ہوں گے؟ نوجوان ہو کر کے داخل ہوں گے. چاہے انسان 70 سال کی عمر میں انتقال کر جائے، 90 سال کی عمر میں انتقال کر جائے، لیکن جب اس کا وقت جنت کے داخلے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوجوان بنا دے گا. یہ چیز کافی ہے نوجوانوں کو اپنی اہمیت سمجھنے کے لیے. نوجوان بنا کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال، 33 ایئرس کے نوجوان کی شکل میں لوگوں کو جو ہے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت کے اندر نوجوان کی بے انتہا اہمیت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے چونکہ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جوانی کا، آپ چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لیں بڑھاپے میں، چاہے آپ عمر کے ادھیڑ پن میں کتنی بھی عبادتیں کر لیں، آپ کی عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت جوانی کی عبادتوں کی ہے میرے بھائیوں. یہ عمر کا سب سے بہترین مرحلہ اور سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ شیطان کے سب سے زیادہ حملے اور شیطان کا سب سے زیادہ فریب جو ہے نا اسی نوجوانی کی عمر میں آتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو بھڑکاؤں، شیطان چاہتا ہے کہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر سے ایمان کو ختم کر دوں، ان کو جو ہے بیماری برائیوں کے اندر مبتلا کر دوں. شیطان کے سارے ہتھ کنڈے اسی عمر کے مرحلے میں جو ہے طے پاتے ہیں تاکہ نوجوان اگر بگڑ جائے گا تو ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں جوانی کی عبادت کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے،
لوگ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، سائے کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. 7 خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ میرے بھائیوں، نوجوان جوانی کی عمر میں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنی جوانی کو وقف کرتے ہیں، یقین مانیے کل قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دی جائے گی. تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے نا بڑی اہم عبادت ہے. آپ بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بڑھاپے میں روزے رکھیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بڑھاپے میں آپ جو ہے عبادات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک نوجوان کی عبادتوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ہے. ایک نوجوان کے نمازوں کی جتنی اہمیت ہے، ایک نوجوان کے روزوں کی جو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ایک نوجوان کے عبادات کی جو اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کسی اور عمر کے مرحلے میں اس کی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے. میرے بھائیوں چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ کون سے بگاڑ پائے جاتے ہیں، وہ کون سے اعمال پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان اپنے مقصد کو بھولا چکا ہے، اپنے مقصد کو بھولا چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے مقصد، ہمارے پیدا کرنے کے مقصد کو جہاں پر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات کے بسنے والے انسانوں میں، کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین ہو تم لوگ. خیر امت اخرجت للناس، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت کے اندر دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ نے ایمان کو بعد میں لایا، اللہ نے وتؤمنون باللہ کو بعد میں لایا، یہ بتانے کے لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف دعوت دینے کی جو اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر بعد میں کیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی عبادت، دوسرا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لوگوں کو غلط کام کی طرف بلانا. میرے نوجوان بھائیوں، یہ اسلام کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پہلے خود سدھریں، پھر اپنی قوم کے نوجوانوں کو سدھاریں. اپنی قوم کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کو سنبھالیں اور آگے آ کر کے دین اسلام پر جو داغ لگ رہے ہیں ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں محترم حضرات، جو سب سے بڑی بیماری ہمارے نوجوانوں کے اندر آج پائی جاتی ہے، پہلی بیماری وہ ہے ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری اور دلوں کا تقوی سے خالی ہو جانا. ہمارے دلوں کا تقوی سے خالی ہو جانا اور آخرت کی فکر سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھیں ہماری زندگیوں پر، ہمارا ایمان کمزور ہے. ذرا زندگی میں جو ہے کہیں نفسانی خواہشات ابھر کے سامنے آئی، فوراً اس کے پیچھے بھاگ کر چلے گئے. شہوانی خواہشات کے چکر میں آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسلام کا سودا کرنے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں، اسلام کا سودا بھی کرنے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں، میرے بھائیوں ہمارے نوجوان لڑکے بھی عورتوں کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. تف ہے ایسے نوجوانوں پر،
تھو ہے ایسے نوجوانوں پر جو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی شہوانی خواہشات کے لیے، دنیا کی پرستش کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا دل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس نوجوان کا دل، جس شخص کا دل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب کبھی دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے، جب کبھی دنیا کی لالچی نگاہیں تمہیں اپنی طرف بلائیں، فوراً یہ بات یاد رکھو، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے میرے رب کو صورت دکھانی ہے۔ میں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس میرا نبی انتظار کر رہا ہوگا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، میں ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جاؤں۔ یہ فکر، اللہ کے سامنے صورت دکھانے کی فکر جب کسی نوجوان کے اندر آ جاتی ہے، دنیا کی ساری آسائشیں اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہیں، دنیا کی ساری محبت اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے خواہشات نفس کو اس نے کنٹرول کر لیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جوانی کو کنٹرول کرنا، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا گویا آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کب جو ہے دنیا کی محبت انسان کے اندر کب آتی ہے؟ دنیا کی محبت جب آتی ہے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ آج نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ؟ کیسے کیسے ظلموں کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا، ایک وقت تھا طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، 17 سال کے نوجوان مسجد اقصی کو فتح کرتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرتے ہیں، روم جیسے سپر پاور ان کی قدموں کے نیچے آ کر کے گرتے ہیں۔ ایسے نوجوان کی تاریخ ہم نے رقم کی۔ آج ہمارا نوجوان چونٹی سے ڈر جاتا ہے، جھنگور سے ڈر جاتا ہے، چپکلی سے ڈر جاتا ہے، اتنا کمزور ہمارا نوجوان ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے ساری دنیا آج ہمیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے، ساری دنیا ہمیں گھور کر کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایک سمندر کے اوپر بہنے والے کچرے کے مانند ہوگی، سمندر کے اوپر بہنے والے کچرے کی مانند ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی اور آخرت کا یہ موت کا ڈر تمہارے دلوں میں بس جائے گا۔ جس دن تمہارے دلوں میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی تم اپنے آپ میں ایک بزدل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے تقوی کا جائزہ لیجئے۔ ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو رہا ہے، اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے۔ ایک عورت ملکہ وقت ہے، بڑی کروڑ پتی عورت ہے، حسین و جمیل عورت ہے، اپنے طرف جو ہے برائی کی دعوت دیتی ہے
کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ اخلاق آنے کی ضرورت ہے، وہ کردار لانے کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انی قال معاذ اللہ، میں اللہ سے، تجھ سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے عورت میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا رب مجھے پکڑے گا، آج میں کچھ غلطی کروں گا، میرے پروردگار کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ یہ خوف ہمارے نوجوانوں کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اور خواتین بھی اس واقعے کو سن لیں۔ زانیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتی ہے، اچانک دل میں خیال آتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آتا ہے، عورت تڑپ اٹھتی ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا، مجھے پاک فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کرو، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر آتی ہے، پھر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، کہتے ہیں کہ تو جو حاملہ ہے جا بچہ پیدا ہونے کے بعد آ، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر وہ عورت آتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہلت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ جب دودھ چھوڑے اس وقت آ۔ وہ عورت کا جذبہ دیکھیے، اس کا خوف دیکھیے، پھر بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے حکم صادر کرتے ہیں، اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ جس وقت اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے اس کا خون ایک صحابی کے اوپر آ کر کے گرتا ہے، صحابی کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس عورت کی مغفرت کو سارے مدینے والوں میں بانٹ دیا جائے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنی بڑی مغفرت اس عورت کی ہوئی ہے، اتنی بڑی جو ہے نا، جس نے جو اپنے گناہوں سے معافی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد ہے میری خواتین سے، میری نوجوان بچیوں سے، اللہ کے لیے اپنے ایمان کا سودا مت کیجئے، اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر اپنا اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اور جب کبھی دنیا اپنی طرف بلائے اپنے دل میں یہ خیال لائیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف اگر ہمارے دلوں میں آ جائے گا، میرے بھائیوں یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے؟ ظاہر پرستی کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان۔ ظاہر پرستی، ظاہر میں اچھا دکھنا، ظاہر کو سنوارنا، ہماری لڑکے اور لڑکیاں دونوں ظاہر کو سنوارنا، ظاہر سی صورت کو سنوارنے کے چکر میں وہ اپنے باطن کو بھول چکے ہیں، صورت کے چکر میں سیرت کو بھلا دیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج شادیوں میں بھی جو ہے ہم لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، صورت اچھی رہی، پیسہ اچھا رہا، کافی ہے۔ شادیوں میں بھی یہی ہمارا مین ٹارگٹ ہوتا ہے، لڑکی دیکھیں یا لڑکا دیکھیں، صورت اچھی ہونی چاہیے۔ آج تو اور زیادہ ہو گیا، صورت ہے نہ رہے، پیسہ رہا بس ہے، پیسہ مل گیا تو بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزیں دیکھ کے عورت میں شادی کرو، عورت سے شادی 4 چیزیں دیکھ کر کے کرو۔ لحسبها، اس کا خاندان دیکھو، ولجمالها، اس کی خوبصورتی دیکھو، ولی جمالها ولی مالها، اس کا مال دیکھو، ولی دینها، اس کا دین دیکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ دیندار اگر ہے، مال ختم ہونے والا ہے، خوبصورتی ختم ہونے والی ہے، حسب و نسب ختم ہونے والا ہے، ختم نہیں ہونے والی کون سی چیز ہے؟ اس کا دین ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دو، دیندار عورت کو شادی کرو، تم بھی خوش رہو گے، تمہارا خاندان خوش رہے گا، اور تمہارے گھروں میں وہ برکتیں آئیں گی جو برکتیں تم جو ہے اپنے گھروں میں تلاش کرتے ہو۔ محترم حضرات، دوسرا جو سبب ہے نوجوانوں کی بگاڑ کا وہ ہے بری صحبت۔ بری صحبت کا اتنا بڑا وبال آج ہمارے دور کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ غلط صحبت کی وجہ سے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کو جانچ لیا کرو، اس کا دین کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ ہماری دوستیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چائے سے شروع ہوتی ہیں، سگریٹ نوشی کی طرف جاتی ہیں، گٹکا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، ڈرگز کا شکار ہوتے ہیں، چوری کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ قتل تک چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہم کو سننے میں ملتے ہیں، والدین ڈرگز سے نوجوان کو روکا، پیسے روک لیے تو اس نوجوان نے اپنے باپ کا قتل کر دیا،
اپنی ماں کا قتل کیا پیسوں کے لیے، اس ڈرگس کے لیے. تو میرے بھائیوں کتنے ایسے واقعات، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. کل قیام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بری صحبت کے تعلق سے اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. کل قیامت کے دن یہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ سارے دوست جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنی دوستی نبھائے، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقیوں کے. تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں کی جاتی ہیں وہ قیامت میں بھی باقی رہتی ہیں، تقوی کی بنیاد پر. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ دوست جو ہے کف افسوس ملے گا، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میری بد نصیبی کہ میں اس شخص کو دوست نہیں بناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے صحیح راستے سے گمراہ کر دیا جس وقت کہ میں صحیح راستے پر تھا، اس کے باوجود وہ مجھے گمراہی کی طرف لے کر چلا گیا. تو میرے دوستوں، اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کسی شخص کو اگر جانچنا ہے اس کا دوستانہ کیسا ہے چیک کر لو، اس کو معلوم ہو جائے گا اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں بری صحبت کے سلسلے میں تھیں. اسی طریقے سے تیسرا جو میں مختصر وقت میں اپنی بات ختم کروں گا، تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے وہ ہے سوشل میڈیا اور موبائل کا غلط استعمال. سوشل میڈیا اور موبائل کا غلط استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے فراغت. بہت وقت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، بہت زیادہ وقت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس. آج کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا. یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا. میرے بھائیوں شیطان چاروں طرف سے اس موبائل کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہے، جس کے سبب ہمارے نوجوان اس شعر کے مصداق ہیں، کیا شعر ہے؟ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. آج ہمارے جوانوں کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہے. ہمارے کرنول کے اگر نوجوانوں کا میں ذکر کروں، کرنول کے نوجوان، کوئی آٹو ایسا نہیں بچا، کوئی چبوترا ایسا نہیں بچا، کوئی گلی نکڑ، کوئی ہوٹل، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں ہمارے نوجوان اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد نہیں کر رہے ہیں. ارے ہوٹلیں چھوڑو، سڑکیں چھوڑو، قبرستان کو تک نہیں بخشے ہمارے نوجوان، قبرستان کو تک نہیں بخشے. آپ جا کر کے رات میں 1-2 بجے جا کر کے قبرستان کا معائنہ کیجئے، دن کے حصے میں تو ہوتے ہی ہیں، رات کے حصے میں جا کر کے 1-2 بجے دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں موبائل پکڑ کر کے PUBG کھیل رہے قبرستان کے اندر. وہ جگہ جہاں پر عبرت حاصل کرنا ہے، وہ جگہ جہاں پر جو ہے ہمیں عبرت کا مقام ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، ایسی جگہ پر ہماری نوجوان اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار میرے بھائیوں؟ ایک مرتبہ میں قطر سے آیا، میرا ارادہ ہوا رات میں 1-2 بجے میں پہنچا، میرا ارادہ ہوا کہ میں والد محترم کی قبر پر پہنچوں، ان کے حق میں دعا کروں. میں جاتا ہوں رات میں 1 بجے قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہوں، یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پاس نوجوان موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، PUBG کھیل رہے ہیں، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی طرح طرح کے جو ہے نا حرکتوں میں مبتلا ہے میرے بھائیوں قبرستان کے اندر. اور کئی لوگوں کو میں معاف کیجئے گا بڑی جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے کئی اہل حدیث بچوں کو میں نے اس کے اندر دیکھا قبرستان کے اندر. کتنے افسوس کی بات ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ ایک ذمہ دار ہیں، کون؟ والدین. یہ والدین ذمہ دار ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، بچی کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے. اپنے موبائل میں پرائیویسی کے نام پہ آج ہم نے جو ہے نا دنیا بھر کا جو ہے نا فساد مچا رکھا ہے. کہاں کی پرائیویسی بھائی؟ کسی نوجوان کے پاس فون لے لیجئے تلملا اٹھتا ہے، کسی بچے کے پاس اس کا فون لے لیجئے تلملا اٹھتا ہے. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا میرے بھائیوں. ماں باپ نے اپنی زندگی ذمہ داری میں کوتاہی کی، ماں باپ نے اپنی تربیت میں کوتاہی کی.
کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا گریبان پکڑے گا، ان بچوں کے تعلق سے سوال کرے گا. یہ بچے آپ کو امانت کے طور پر اللہ نے دیا تھا، اس امانت کا سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن. آج سے پوچھا جائے گا کہ تم پر جو امانت دی گئی تھی تم نے اس کا کیسے استعمال کیا، ان کی کیسے تربیت کی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا کر دیے، کھلا دیے، پلا دیے، پڑھا دیے، ہماری ذمہ داری ختم. نہیں، آپ تربیت کریں گے تو آپ کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے. پہلے تربیت ہے، بعد میں کھانا پینا ساری چیزیں آتی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا. 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا. کیا جواب ہے؟ کیا پہلا سوال ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، اس نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا. 4 سوال اس میں دیکھیے صرف نوجوانوں کے ہیں. 4 سوال. اس نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا، اور اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، اور علم کہاں حاصل کیا، کہاں صرف کیا، مال کیسے کمایا اور کدھر خرچ کیا. یہ سوال اس وقت تک نہیں آگے بڑھے گا نوجوان، یا کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ان کا جواب نہیں دے گا. ہے آپ کے پاس کوئی جواب اس کا؟ اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں آپ کی عمر کہاں گزری، آپ کی جوانی کہاں گزری؟ ہوٹلوں کے حوالے ہوگی ہماری جوانی، سڑکوں کے حوالے ہوگی ہماری جوانی، آٹوں کے حوالے، قبرستان کے حوالے ہوگی ہماری جوانی. میرے بھائیوں، ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑا جو نقصان ہے سوشل میڈیا کا، وہ ہے اکیلے میں خلوت میں گناہ کرنا. خلوت میں گناہ کرنا. ہمارے ماں باپ پرائیویسی کے نام پہ کمرہ الگ کر کے دیتے ہیں نوجوان بچے اور بچیوں کو. وہ کمروں کے اندر کیا کر رہے ہیں، خلوت کے اندر کن گناہوں کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور کیسے کیسے کام سر انجام دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھو، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کل یہ زمین گواہی دے گی. سورہ زلزال پڑھیے، سورہ زلزال پڑھیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی. کون کون کہاں کہاں کدھر کدھر کیا کیا حرکت کیا، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا بڑھاپا کیسے گزرا، اس کی خلوت کیسے گزری، اس کی جلوت کیسے گزری. یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ زمین گواہی دے گی، یہ کمرہ گواہی دے گا، وہ آپ کا بیڈ گواہی دے گا جس پر سو کر آپ نے حرکتیں کی. ہر چیز جو ہے آپ کی گواہی دے گی. اور اسی طریقے سے نظر کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں. میرے بھائیوں، یہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نظر کی حفاظت جو ہے بہت بڑی چیز ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو نوجوان بچے اور بچیاں 12 سال 10 سال 5 سال کالجوں میں گزارتے ہیں، اور گزارتے ہوئے انہوں نے اگر اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اپنے نظر کی حفاظت کر لی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نوجوان بچہ اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان بچی اللہ کی ولی ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. آج کے دور میں جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، فحش لٹریچر سے، فحش ویڈیوز سے، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کالجوں کے اندر غلط کاموں سے اپنی نظروں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے مومنوں اپنی نظروں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل عورتوں کا بھی ذکر کیا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے وقت ہے بدلنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا. خواب غفلت سے اٹھو میرے نوجوانوں، ورنہ یاد رکھو تمہاری حالت بھی جانوروں جیسی ہو گئی. اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافل لوگ، اولئک هم الغافلون، یہ جو غافل لوگ ہیں، غفلت کا شکار ہیں، یہ جانور ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جانور کہا. کون لوگ؟ جو غفلت کا شکار ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے نوجوانوں کا ہاتھ تھامیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو صحیح رخ بتائیں اور ان کی اصلاح کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی. نوجوان مسجد میں آ کر کے پیشاب کرتا ہے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی کا اصلاح کا طریقہ کیسا تھا؟ محبت سے بلائے، روکے، کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں کرنا. میرے بھائی،
جاتے ہوئے نوجوان کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ محمد کو بخش دے، محمد کے علاوہ کسی کو مت بخشنا۔ یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کے۔ ہمارے نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے ہمارے بزرگ حضرات کی ضرورت ہے۔ بزرگ حضرات کیا کرتے ہیں؟ سختی کا پہلو اختیار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نوجوانوں کو، نوجوانوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نوجوان اور بگڑ جاتا ہے اور غلط کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنائیں، اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنائیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔